کبھی سوچا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے راز کیا وہ ایک جدید ترین لیبارٹری میں مل سکتے ہیں یا پھر ایک قدیم کتاب میں؟ آج ہم اسی دلچسپ سوال کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ سائنس اور روحانیت جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو کائنات کی کیسی تصویر سامنے آتی ہے۔ اچھا، یہ سوال تو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آیا ہوگا، خاص طور پر جب ہم رات کو کھلے آسمان تلے ستارے دیکھ رہے ہوں کہ بھئی یہ سب کچھ آیا کہاں سے، آخر اس سب کی شروعات کیسے ہوئی۔ چلیں آج مل کر اس بہت پرانے اور بہت گہرے سوال کے جواب کھوجتے ہیں۔ تو اس کھوج کے لیے یوں سمجھیں کہ ہمارے پاس دو مختلف زاویے ہیں۔ ایک ہے سائنس کا زاویہ جو ہمیں ٹیلیسکوپ اور بڑے بڑے فارمولوں کے ذریعے بتاتا ہے کہ کائنات کیسے بنی، اور دوسرا ہے ایمان کا زاویہ جو صدیوں کی حکمت کی روشنی میں اس سوال پر غور کرتا ہے کہ یہ سب کیوں بنایا گیا۔ تو پھر چلیں سفر شروع کرتے ہیں، وقت میں بالکل پیچھے، بہت پیچھے چلتے ہیں، اس ایک لمحے کی طرف جب کچھ بھی نہیں تھا اور پھر ہر چیز کا آغاز ہوا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کہانی شروع ہوئی آج سے تقریباً 13.8 ارب سال پہلے۔ ذرا سوچیں یہ کتنا لمبا عرصہ ہے۔ ہماری پوری کائناتی کہانی کا پہلا باب یہیں سے شروع ہوتا ہے، اور اس زبردست شروعات کو آج ہم بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ پوری کائنات یعنی سارے ستارے، کہکشائیں، وقت، خلا، سب کچھ ایک سوئی کی نوک سے بھی کہیں زیادہ چھوٹی سی جگہ میں بند تھا، اور پھر ایک لمحے میں ایک زبردست پھیلاؤ سے ہر چیز وجود میں آ گئی۔ اور یہاں آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بھی ایک ایسے ہی خیال کا ذکر ملتا ہے کہ آسمان اور زمین سب ایک جڑی ہوئی چیز تھے، ایک اکائی جسے پھر الگ کیا گیا۔ یہ جو ایک ہی نقطے سے شروعات کا تصور ہے نا، یہ حیران کن حد تک بگ بینگ تھیوری سے ملتا جلتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، شروعات تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کہانی وہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسے سفر کا آغاز تھا جو آج بھی جاری ہے۔ دیکھیں، 20ویں صدی تک تو ہم سب یہی سمجھتے تھے کہ کائنات بس جیسی ہے ویسی ہی ہے، ساکن ہے، لیکن پھر سائنسدانوں نے ایک ایسی چیز دریافت کی جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور وہ یہ تھی کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے ایک غبارہ ہو اور اس پر بہت سے نقطے بنے ہوں۔ جب آپ غبارے کو پھلاتے ہیں تو ہر نقطہ دوسرے نقطے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری کہکشائیں بھی ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس جدید سائنسی دریافت کی بازگشت ہمیں ایک بار پھر قرآن میں سنائی دیتی ہے۔ ایک آیت ہے جس میں بالکل واضح طور پر کہا گیا ہے کہ آسمان کو ہم نے بنایا اور ہم ہی اسے پھیلا رہے ہیں، یعنی وسعت دے رہے ہیں۔ اور یاد رہے، یہ بات اس وقت کہی گئی جب ٹیلیسکوپ کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اصل چیز جو اس مشابہت کو اتنا غیر معمولی بناتی ہے وہ ہے وقت کا فرق، 1400 سال کا فرق۔ یہ خیال ایک ایسے وقت میں دیا گیا جب انسان کے پاس یہ جاننے کا کوئی سائنسی طریقہ تھا ہی نہیں، اور یہی بات اس تعلق کو اور بھی زیادہ گہرا اور پراسرار بنا دیتی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو پھیلتی ہوئی کائنات ہے یہ بنی کس چیز سے ہے؟ اس کا جواب شاید آپ کو چونکا دے۔ جو کچھ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ستارے، سیارے، کہکشائیں، یہاں تک کہ ہم خود، یہ سب مل کر پوری کائنات کا صرف 5% ہیں۔ جی ہاں، صرف 5%۔ باقی کا 95% حصہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی جیسی پراسرار چیزوں سے بنا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، بس ان کے اثرات کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ شاید ہماری کائنات کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ چلیں اب تخلیق اور پھیلاؤ سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ان قوانین کو دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے یہ پوری کائنات ایک بہترین نظام کے تحت چل رہی ہے۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پوری کائنات، ہر چھوٹی بڑی چیز صرف 4 بنیادی قوتوں پر چلتی ہے۔ ایک ہے گریوٹی یعنی کشش ثقل جو سیاروں کو گھماتی ہے، دوسری ہے الیکٹرو میگنیٹزم جس سے روشنی بنتی ہے، اور پھر 2 نیوکلیئر قوتیں ہیں جو ایٹم کے مرکزے کو جوڑ کے رکھتی ہیں۔ بس یہی 4 قوانین ہیں جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اسلامی روایت میں کائنات کے اسی نظم و ضبط کو آیات کہا جاتا ہے، یعنی نشانیاں۔ یہاں یہ خیال ہے کہ فطرت میں نظر آنے والے یہ قوانین ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک عظیم حکمت اور دانش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔
تو اس نظریے کے مطابق فزکس کے جو قوانین ہیں وہ دراصل وہی مستقل اصول ہیں جن کے ذریعے خالق اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تو چلیں اب ان سارے نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں راستے مل کر ہمیں کیا دکھاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کائنات کی شروعات، اس کی حرکت اور اس کے اندر موجود نظم و ضبط، ان تینوں ہی چیزوں میں سائنس اور اسلامی روایت کے درمیان ایک گہری مماثلت نظر آتی ہے۔ ایک طرف بگ بینگ ہے تو دوسری طرف جڑی ہوئی اکائی کا تصور، ایک طرف کائنات کا پھیلاؤ ہے تو دوسری طرف آسمان کو وسعت دینے کا ذکر ہے، اور ایک طرف فزکس کے قوانین ہیں تو دوسری طرف انہیں آیات یعنی نشانیاں سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ہی حقیقت کے دو الگ الگ رخ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک صحیح ہے اور دوسرا غلط، بلکہ شاید یہ سچ کو جاننے کے دو الگ الگ لیکن ایک دوسرے کو مکمل کرنے والے طریقے ہیں۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کیسے چلتی ہے، اس کا میکانزم کیا ہے، جبکہ ایمان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اگر سائنس اس کائنات کو چلانے کی ہدایت کی کتاب ہے اور ایمان اس کتاب کے مصنف کا ایک نوٹ، تو کیا ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ضروری ہے، یا پھر حقیقت کی مکمل تصویر دیکھنے کے لیے ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہوگا؟